رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وجود
ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ ہمارے سلسلے کی 7ویں مجلس ہے، 5 محرم الحرام ہے۔ ابھی تک تمام مجالس کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں کیا جائے تو وہ ہے یقین۔ جس کا یقین جتنا بلند و بالا ہے وہ اللہ و رسول کی نظر میں اتنا ہی معتبر ہے۔ جس نے یقین پا لیا، چاہے وہ مسئلہ توحید ہو، مسئلہ نبوت ہو، مسئلہ دین ہو، یا مسئلہ مسائل شرعیہ ہو، امامت ہو، قیامت ہو، معاد ہو، جو بھی ہو، ہر معاملے میں جس کا یقین زیادہ، اس کی معرفت بلند و بالا، اس کا مرتبہ اللہ اور اس کے رسول میں بلند و بالا۔ ہر شے کا انحصار انسان کے یقین پر ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ یقین، اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا، اور جس کے اندر جتنا زیادہ شک، اس کا مرتبہ اتنا ہی پائیں۔ جس کے اندر جتنے زیادہ شک و شبہات ہوں گے وہ اللہ و رسول کی نظر میں اتنا ہی گرا ہوا شخص ہوگا، اور جس کے اندر یقین، اطمینان جتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اپنے مولا کی نظر میں، اپنے خدا کی نظر میں بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے اصحاب حسینی کی فہرست اگر اٹھائیں تو بے شک اصحاب حسینی نے اپنی جانیں اپنے مولا پہ قربان کی، لیکن ہر صحابی کا مرتبہ امام حسین کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ ہر صحابی کا مرتبہ امام حسین کے نزدیک برابر نہیں ہے، اور میں اس معاملے میں قرآن کی آیت بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تو اس پہ مزید دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انسان کا بلیو اور ہر انسان کا عقیدہ، ہر انسان کا یقین، ہر انسان کا اطمینان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس پہ میں نے بیان کیا تھا، یہاں تک کہ اس فرش عزائی حسینی پہ بیٹھا ہر شیعہ یقین و اطمینان و ایمان و عقیدے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ یہاں بیٹھا ہر انسان عمل کے اعتبار سے برابر نہیں ہے۔ کوئی نماز شب کا پابند ہے، کوئی مثال کے طور پہ ظہر و عصر پڑھتا ہے، فجر نہیں پڑھتا ہے، کوئی مغرب و عشاء والا ہے، ظہر و عصر نہیں پڑھتا ہے، کوئی ساری نمازیں پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام نوافل بھی پڑھنے والا ہے، تمام مستحبات پڑھنے والا ہے۔ تو ہر انسان برابر نہیں ہے، اگرچہ نماز سب پہ فرض ہے لیکن ہر نمازی برابر نہیں ہے۔ کسی کی پوری زندگی کی ایک رکعت نماز ممکن ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، اور کسی نمازی کی ہر روز کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اصحاب حسینی اگرچہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سارے کے سارے کامیاب ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیمہ، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ جس طرح سے آپ نے اپنے مولا کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہا، ہم ہوتے تو ہم بھی لبیک کہتے۔ خواہش ہے یا نہیں؟ سب کی خواہش ہے۔ چھٹے امام نے ایک طریقہ بتایا ہے، ظاہر سی بات ہے امام حسین نے جو آواز استغاثہ بلند فرمائی تھی، ہر انسان پر واجب ہے کہ امام حسین کی اس آواز استغاثہ پہ لبیک کہے۔
ہر انسان پہ واجب ہے. شاید بچوں کے لیے نئی بات ہو. میرا کہنا ہے امام حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کرنا صرف ان پر واجب نہیں ہے جو اس دور میں تھے، ان تمام لوگوں پہ واجب ہے جو حسین سے پہلے تھے، جو حسین کے بعد آنے والے ہیں. ان سب پہ امام حسین کی آواز استغاثہ کے مقابلے میں لبیک کہنا واجب ہے، چاہے وہ آدم ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، چاہے وہ موسیٰ ہوں، چاہے وہ ابراہیم ہوں، چاہے وہ زکریا ہوں. اس سے زیادہ تو ٹف نہیں کر سکتا نا. ہماری اور آپ کی بات چھوڑیے، سب پہ واجب تھا. جناب آدم زمین پہ آئے، پریشان تھے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. جناب آدم کی خدمت میں 5 نام پیش کیے گئے. جناب آدم نے ان ناموں کو اپنی زباں پہ دہرایا. پہلا نام لیا، دوسرا نام لیا، تیسرا نام لیا، چوتھا نام لیا. 5ویں نام پہ جیسے ہی پہنچے جناب آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. یا حسین. جبرائیل تشریف لائے. یا آدم تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میں نے ایک لفظ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، امام حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک صرف ان لوگوں پہ واجب نہیں جو اس دور میں تھے، بلکہ ہر اس انسان پہ واجب ہے، چاہے وہ نہ ہو، آنے والا ہو یا گزر چکا ہو. ان سب پہ امام حسین کی آواز استغاثہ کے مقابلے میں لبیک کہنا واجب ہے. جناب آدم نے 5 ہستیوں کے نام لیے، رونے لگے. جبرائیل آئے، آواز دی، یا جبرائیل. میں نے پہلا نام لیا، میرے چہرے پہ خوشی طاری ہوئی. میں نے دوسرا نام لیا، چہرے پہ سرور طاری ہوا. تیسرا نام لیا، چہرے پہ سرور طاری ہوا. لیکن یا جبرائیل یہ قصہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ حینما ذکرت الخامس منہا فبکیت. میں نے سارے نام لیے، میرے چہرے پہ سرور طاری ہوا، لیکن یہ ذات کیسی ذات ہے؟ جیسے اس کا نام میں نے اپنی زباں پہ لیا، میری آنکھیں اس ذات پہ رونے لگی. میری آنکھیں رونے لگی. جبرائیل نے ہاتھ رکھا. یا آدم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آنے والا ہر نبی جب بھی حسین کا نام سنے گا اس کی آنکھ نم ہو جائے. یہ قصہ کیا، راز کیا ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا آدم ھذا الحسین یذبح کما یذبح. یہ حسین ہیں کہ جنہیں کربلا میں ذبح کر دیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر. خلاصہ یہ ایک الگ موضوع ہے، مفصل موضوع ہے. میں نے اس موضوع پر مختلف مجالس پڑھی ہیں. میں نے صرف انبیاء کا امام حسین کی آواز پہ استغاثہ یا انبیاء کا لبیک کہنا، میرے خیال سے مفصل ایک سیریز ہے. صرف ان لوگوں پہ واجب نہیں جو اس دور میں تھے، ہر اس انسان پہ واجب ہے جو اس روئے زمین پہ رہتا ہے. اچھا میں نے ایک مثال تو دے دی انبیاء کی. ہم اور آپ امام حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کیسے کریں؟ جوان میرے سامنے بیٹھیں، جوانوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا نا، اگر سب پہ واجب ہے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہنا تو ہم پہ واجب ہے تو کیسے واجب ہے؟ امام نے فرمایا ادھر آؤ. چھٹے مولا نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم اپنے مولا اپنے آقا ابا عبداللہ الحسین کی آواز پہ لبیک کہنا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو جوڑو، اپنے مولا کا رخ کرو اور اپنے مولا کی خدمت میں عرض کرو یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے آقا،
اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثک فقد اجابک روحی وقلبی وہوائی وکل شیء۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اگرچہ روز عاشورہ ہم موجود نہیں تھے، ہمارا بدن نہیں تھا، ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو یقیناً آپ کی آواز استغاثہ پہ لبیک کرتے، لیکن مولا ہم نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہم اس وقت نہیں تھے، اگر ہوتے تو ہم آپ کی مدد کرتے، لیکن آج جو ہیں ہم اپنے کانوں کے ذریعے، اپنی نظروں کے ذریعے، اپنی زباں کے ذریعے آپ کی اس آواز استغاثہ پہ لبیک کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا رب حیدری، یا علی۔ کیسے کیسے لبیک کریں گے؟ کانوں کے ذریعے کیسے لبیک کریں گے امام حسین کی آواز استغاثہ پر؟ کانوں کے ذریعے لبیک کریں گے، ہم اپنے مولا سے کہیں گے اے میرے مولا، ہم ان کانوں میں حسین کے سوا کسی اور کو سننا نہیں پسند کریں گے۔ زباں کے ذریعے کیسے لبیک کریں گے؟ ہم اپنے مولا کی خدمت میں عرض کریں گے اے ابا عبداللہ الحسین، ہم اس زباں سے حسین کے سوا کسی اور کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ آنکھوں کے ذریعے کیسے مدد کریں گے؟ اے میرے مولا، ہم ان آنکھوں کو گناہوں میں ملوث نہیں کریں گے، ہم آپ کی آنکھوں کے ذریعے مدد کریں گے۔ تو خلاصہ سب کا مرتبہ ایک برابر نہیں ہے۔ اصحاب کربلا جتنے صحابہ کرام تھے، بے شک سارے کے سارے محترم ہیں، سارے کے سارے عزیز ہیں، سارے کے سارے کامیاب ہیں، اور یہی وجہ ہے جو ہم زیارتوں میں عرض کرتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ ایام عزائے حسینیہ کی مجلسیں ہیں، لہٰذا مصائب سے ہی شروع ہوتی ہیں اور مصائب پہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ اب وہ دن گزر چکے ہیں جہاں مجلسوں کو محفل بنایا جائے۔ اب جیسے جیسے عاشور نزدیک آتا جائے گا، ہمارا اور آپ کا دل تڑپتا جائے گا، ہمارے دلوں میں وہ حرارت، وہ آگ جو میرے مولا رسول گرامی نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، مؤمنین کے دلوں میں ایک آگ ہے جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس آگ کو جلائیے، اس حرارت کو پہچانیے امام حسین کے لیے۔ ہم اصحاب کربلا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اچھا، اصحاب کربلا کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ موضوع اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو، اصحاب حسینی کی کامیابی کا راز ان کا یقین، ان کا یقین، کتنا یقین رکھتے تھے اپنے مولا، اپنے آقا پر، کتنا یقین رکھتے تھے، اور یقین دلایا۔ شب عاشور روایت کے الفاظ ہیں، جناب زینب علیہ مقام امام حسین کے پاس آئیں اور آنے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ بھیا حسین، یہ جو صحابہ کرام ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں، کیا آپ کو ان پہ بھروسہ ہے؟ دیکھیں، کربلا کی تاریخ میں صحابہ کے لیے یا اصحاب حسین کے لیے سب سے سخت جملہ یہ تھا۔ میں نے شاید آپ کو محسوس نہیں کروایا، اب محسوس کرواتا ہوں۔ اصحاب حسینی کے لیے سب سے سخت جملہ جناب زینب علیہ مقام کا تھا، حبیب کے کانوں تک پہنچا بنا بر روایت، یہ زہیر بن قین کے کانوں تک پہنچا۔ زینب علیہ مقام نے فرمایا بھیا حسین، کیا آپ کو اپنے ان اصحاب پہ بھروسہ ہے؟ اچھا، سوال یہاں سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام کیوں کہہ رہی ہیں اور کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ جناب زینب علیہ مقام نے دور دیکھے، زینب علیہ مقام نے دور دیکھے، زینب علیہ مقام نے علی کی تنہائی دیکھی، زینب علیہ مقام نے علی کی غربت دیکھی، زینب علیہ مقام نے اپنی ماں فاطمہ کی تنہائی دیکھی، تنہائی دیکھی۔
زینب نے دیکھا کہ کس طرح سے میری ماں ایک ایک کے دروازے پہ جاتی تھی اور جانے کے بعد کہتی تھی کل تم حاضر ہو، تیار ہو، گواہی دینے آؤ گے؟ کیا تم نے دیکھا تھا میرے بابا نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ ہاں دیکھا تھا۔ کل آؤ گے، گواہی دو گے؟ جی شہزادی ہم آئیں گے، گواہی دیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں یجیبون باللیل ویقعدون عن نصرتنا بالنہار۔ یہ لوگ راتوں میں تو کہہ دیتے تھے ہاں انشاءاللہ صبح سورج نمودار ہوتے ہی ہم مسجد میں آ جائیں گے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں جناب صدیقہ اور امیر کائنات بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے۔ یہ غربت ہے۔ علی پور میں ہندوستان میں یا کہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ علی پور کے روڈ پہ نکلیں اور 10 لوگوں کو سلام کریں، 10 میں سے کوئی آپ کو جواب نہ دے؟ شاید میں نے آپ کو احساس کروا دیا۔ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ شہزادی فرما رہی علی جان پتہ نہیں مدینے کی آب و ہوا کو کیا ہو گیا، کوئی مجھے سلام نہیں کرتا۔ امیر کائنات فرما رہے اے بنت مصطفیٰ تمہیں کوئی سلام نہیں کرتا، علی کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ زینب نے یہ دیکھا تھا، زینب نے یہ دیکھا تھا، زینب جانتی تھی غداری کسے کہتے ہیں۔ زینب نے اپنے بھیا حسن کو تنہا دیکھا، زینب نے دیکھا کس طرح سے مدینے والوں نے جنازے پہ تیر چلوا دیے، زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زینب نے غربت دیکھی علی کی، غربت۔ شب عاشور زینب علیا مقام میں یقین سمجھا رہا ہوں، یقین فرش اعزا سے جب ہم جائیں تو ہمارے یقین ویسے نہ ہوں جیسے پہلے تھے، ہر روز ہمارا یقین بڑھنا چاہیے امام حسین پر، تب جا کے ہم کہیں گے یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ یقین پیدا کرو ویسا۔ زینب علیا مقام نے فرمایا بھیا حسین کیا آپ کو بھروسہ ہے صحابہ پہ، اصحاب پہ؟ روایتوں کے الفاظ ہیں اصحاب محبت کرنے والے تھے، حبیب محبت کرنے والے تھے، زہیر بن قین محبت کرنے والے تھے، سارے محبت کرنے والے تھے۔ منظر کیا تھا شب عاشور؟ کوئی اپنی تلوار کو سیقل کر رہا ہے، کوئی اپنے بھالے کو تیز کر رہا ہے، کوئی برچھیاں آمادہ کر رہا ہے، کوئی تیر آمادہ کر رہا ہے، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا تم اس طرف سے حملہ کرنا، ہم اس طرف سے حملہ کریں گے۔ ارے کس کی مجال جو میرے آقا، میرے مولا، میرے حسین تک پہنچے؟ کس کی مجال؟ تیاریاں کر رہے ہیں۔ صحابی کے کان میں زینب علیا مقام کا جملہ گیا، امام حسین سے سوال کر رہی ہیں بھیا آپ کو بھروسہ ہے؟ روایت کے جملے دوڑتا ہوا آیا، اصحاب کی طرف خطاب کیا کہ زہیر مسلم بن اوسجا تم تیاریاں کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے علی کی بیٹی زینب کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب کو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، اب دیکھیں میں نے کہا نا ہر جگہ یا تو یقین کی منزلوں پہ پہنچے، یہ یقین دلایا۔ اصحاب سب جمع ہوئے کہ ہاتھوں میں تلوار لو۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زہیر بن قین یا بنا بر روایت جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، مسلم بن اوسجا آگے بڑھے، اپنی تلوار نیام سے نکالی، لکڑی کے نیام ہوتے ہیں جن میں تلواریں رکھی جاتی ہیں، سب نے تلواروں کے نیام توڑ دیے کہ اب یہ تلوار دوبارہ اس نیام میں نہیں جائے گی۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اب ہم بغیر جنگ کیے مانیں گے نہیں، یہ علامت ہوتی ہے تلوار کا غلاف توڑنا۔ تلواروں کے غلاف توڑے کہ سب آؤ زینب کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو۔
سارے اصحاب حسینی زینب علیا مقام کے خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز دی، اے شہزادی، اے آقا زادی، ہمیں پتا ہے آپ نے دھوکہ بہت دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کس طرح سے غداری کرنے والوں نے غداری کی، لیکن خدا کی قسم یہ تلواریں حسین کے دشمنوں کے خون کی پیاسی ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں، کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا، یا تو دشمن حسین ہلاک ہوگا یا ہماری جانیں حسین پہ نچھاور ہوں گی۔ آپ گھبرائے نہیں، یہ یقین دلایا اصحاب حسینی نے، یقین دلایا، یا خود یقین اپنا اتنا بلند و بالا کرو، یا حد اقل امام حسین کو تو یقین دلاؤ۔ میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، یقین دلانا ضروری ہے، اہل بیت کو آپ پہ یقین ہو، ایسا یقین دلائیں، ایسا یقین رکھیں۔ امام حسین بار بار امتحان لے رہے ہیں، امام حسین کا راستہ آسان نہیں ہے، سخت ہے، دشوار ہے۔ اگر آسان ہوتا، آسان ہوتا، امام حسین کو یہ جو بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا مجمع ہے، کتنا ہجوم ہے، کتنے لوگ ہیں، ہم کوانٹٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ امام حسین کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی کی ضرورت ہے، ورنہ جمع کرنے کو بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ فوج اگر امام حسین کو تیار کرنی ہوتی تو بہت لمبی چوڑی فوج تیار کر سکتے تھے، پیسے دے کے بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ فوجی ہر دور میں ایسا ہے، پیسے دو فوج کی ٹکڑیاں لو، لیکن امام حسین کو مخلصین کی ضرورت تھی، اہل یقین کی ضرورت تھی، ایسوں کی ضرورت تھی کہ جن کا یقین بلند و بالا ہو، جن کے یقین کو معراج مل چکی ہو۔ یہی وجہ امام حسین نے جگہ جگہ ان کے یقین کو آزماتے رہے، دیکھتے رہے، ان کا یقین ایسا تو نہیں ٹال مٹول ہو رہا ہو، ایسا تو نہیں یہ ڈگمگا رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے شب عاشور امام حسین نے چراغ بجھا دیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ آنے والی مجالس معارف حسینی کے یقین پہ ہوں گی۔ چراغ بجھا دیا، کس لیے چراغ بجھایا؟ تاکہ حسین دیکھ سکے ان کا یقین کتنا مضبوط ہے، اور خود حسین کو یہ یقین ہو سکے کہ یہ ہمارے ساتھ کس قدر ہیں۔ چراغ بجھانے کا مقصد یہی تھا، مقصد یہی تھا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ امام حسین غصے ہو گئے ہوں یا ناراض ہو گئے ہوں، یا امام حسین نے دھمکی دے دی ہو کہ خبردار جو چلا گیا سوچ لینا وہ جہنمی ہوگا، وہ حسین کو چھوڑنے والا کہلائے گا۔ نہیں، امام حسین نے باقاعدہ کہا جاؤ ہم اپنی بیعت اٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، جاؤ جاؤ۔ یعنی اگر اس وقت تم چلے گئے تو تمہیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ تم نے حسین کو دھوکہ دیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ خلد بری میں تم میرے ساتھ ہوگے، ہوگے، جسے جانا ہے جاؤ۔ چراغ بجھایا، پھر چراغ جلایا، ایک شخص ادھر سے ادھر نظر نہیں آیا، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا ہمیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، خاک اڑا دی جائے، پھر بھی یہ غلام حسین کے قدموں کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ یقین تھا اصحاب حسینی کا، یہ یقین تھا۔ عقیل کی نسل کو فرزندان عقیل، آج جن دو بچوں کا تذکرہ ہوگا یہ بھی ایک بڑا قبیلہ ہے، جعفر طیار، فرزندان عقیل، کربلا میں بڑی قربانیاں ان سب کی۔ عقیل واحد ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کا پورا کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ جب جناب عقیل کے نسل سے کچھ آئے امام حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے، تو حسین ابن علی نے ان کی تلوار پکڑ لی، پیشانی پہ بوسا دیا۔ ان کی عمر نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی عمر 17 سال، 19 سال، 22 سال۔ حسین ابن علی نے پیشانی پہ بوسا لیا اور فرمایا اے فرزندان عقیل، تمہارے حصے کی قربانی مسلم پیش کر چکے، تم لوگ جاؤ، کوئی بچے گا نہیں، تمہاری نسل ختم ہو جائے گی، جاؤ
17 سال 18 سال 19 سال کا ہمارا یا آپ کا جوان کیا جذبات رکھتا ہے حسین ابن علی کے لیے؟ ان بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ 14 سال 15 سال 16 سال 17 سال. ہماری اور آپ کی اس عمر کے کربلا میں پتہ ہے کتنے بچے تھے؟ ذرا پتہ کیجئے گا، اپنی ماؤں سے پوچھئے گا اون محمد کی عمر کیا تھی، پتہ کیجئے گا. فرزندان عقیل آئے اور آنے کے بعد اجازت مانگی، حضرت نے فرمایا جاؤ. ایک 16 سال 17 سال کے جوان کی معرفت و یقین دیکھیں کہ مولا ہم نے 1000 درہم کی تلوار خریدی ہے، کیا اسے چلائے بغیر واپس چلے جائیں؟ مولا اگر ہم واپس چلے گئے تو ہمیں لوگ تانا دیں گے کہ اپنے چچا زاد بھائی کو کربلا میں اکیلے چھوڑ دیا، خود بھاگ آئے. مولا ہم کس منہ سے آپ کو تک و تنہا چھوڑ کے جائیں؟ امام حسین ان سب کے پتہ ہے، ایک شخص کہ جس کی عمر 63 سال ہو اور اس کے سامنے لاشوں پہ لاشیں پڑے ہوں، اس کے بدن میں کسی طرح کا ضعف نہ ہو، کسی طرح کی تھکاوٹ نہ ہو، کوئی تو راز ہوگا، کہیں سے تو اسے انرجی مل رہی ہوگی. امام حسین کے لیے یہ ان لوگوں کے الفاظ انرجی تھے. انرجی، یہ الفاظ. ایک جواب بیٹا اپنے باپ کا حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ رہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو موت سے گھبرانا کیسا، موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جائیں. ایک 16 سال جوان کہہ رہا ہے موت میرے نزدیک احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. گھبرانا کیسا، ڈر کیسا. اصحاب حسینی کا یقین اتنا بلند و بالا تھا، یقین اتنا بلند و بالا تھا. میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، جتنا آپ کا یقین بلند و بالا ہوگا، جتنا یقین بلند و بالا ہوگا، اتنا ہی آپ کا اہل بیت اطہار کے نزدیک مرتبہ بلند و بالا ہوگا. بہت ساری چیزوں میں ہم شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی اسی مجلس سے پہلے آپ ایک عمل انجام دے رہے تھے، آپ ایک عمل انجام دے رہے تھے. ظاہراً آپ کے وطن کی ایک روایت ہے جو آپ انجام دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں. اہل بیت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیں جذبات میں آ کے بہت آسان ہے کسی چیز کا انکار کر دینا، بہت آسان ہے کسی چیز کا انکار کر دینا کہ یہ کیسے وہ کیسے. اور یہی وجہ ہے ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ سامنے والا جذبات میں آ کے ہمارے رونے پہ بھی اعتراض کر دیتا ہے کہ یہ رونا کیسا، چیخ چیخ کے رونا کیسا، یا مجلسیں کیسی، یہ ماتم کیسا، یا فلاں کیسا، یا فلاں کیسا. شک کو شبہات کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی شک و شبہات میں ڈالتا ہے. ہماری بہت ساری روایتیں ہم انجام دیتے ہیں، اور جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ جناب والا یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسا کیا کرتے تھے. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. آپ جو کام کر رہے ہیں یقین کے ساتھ کریں، شک و شبہات کا شکار نہ ہو. ممکن ہے آپ کو ہزاروں طرح کی شک و شبہات میں ڈالا جائے. میں شاید تھوڑا سا یقین شبی خانیوں پہ آپ کا بڑھاتا چلوں. ہم تابوت نکالتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، ہم ننگے پیر چلتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے، ہم ننگے پیر چلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے مواسات، بڑی غور سے سنیے گا. مواسات، منبر کا کام ہے شک و شبہات دور کرنا. اور میرے خیال سے دنیا کی کسی شے میں شک کر لو بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. لیکن دستگاہ اہل بیت میں شک کرو گے ہلاکت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. میں ایک قصہ سنا دوں آپ کو. ایک بہت بڑے مفسر انہوں نے قرآن کی بہترین تفسیر لکھی. علماء کہتے ہیں جب میں نے ان کی تفسیر دیکھی، بڑے اچھے اچھے نکات، بڑی پازیٹیو باتیں، بڑے اچھے اچھے نتائج. تفسیر بہت اچھی ہے لیکن مشہور نہیں ہے. تفسیر بہت اچھی ہے لیکن لوگوں کے درمیان مشہور نہیں ہے. کہا گیا بھئی تفسیر اتنی اچھی ہے اور یہ
مشہور بھی نہیں, کوئی تو راز ہوگا, کوئی تو حکمت ہوگی, ذرا پتا تو کرو. ان کی سوانح حیات پڑی گئی تو پتا چلا ان کی زندگی پوری امام حسین پہ انگلیاں اٹھانے میں گزری. جناب یہ ماتم کیوں, جناب یہ رونا کیوں, جناب یہ کیوں, جناب وہ کیوں, جناب پوری زندگی امام حسین پہ انگلیاں اٹھاتے رہے. آج بھی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں, بالخصوص ایام عزائے حسینیہ کی. اب کچھ سالوں سے ایسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہماری مجلسیں 70 to 80% تنقید پہ مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے, تنقیدی بیان ہوتے چلے جا رہے. تنقید انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی اور خراب کر دیتی. تنقید ضروری ہے, تنقید ضروری ہے, لیکن بیجا تنقید سے پرہیز کریں, پرہیز کریں. آپ گھر میں ایک جانور پالیے, جانور پالیے اور اسے ڈنڈے لگاتے رہیے, وہی حال ہمارے جوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا تو لگتا ہے لیکن اس کا آپ کے اوپر پازیٹو کوئی اثر نہیں ہے, سمجھے یا نہ سمجھے, پازیٹو اثر نہیں ہے. تنقید ضروری ہے, تنقید ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 دن پورے کے پورے تنقید کرتے رہو, جناب یہ مت کرو, جناب وہ مت کرو. جو صحیح ہے اسے صحیح کہو, جو غلط ہے اسے غلط کہو. صحیح کو صحیح, غلط کو غلط. خلاصہ بہت بڑے مفسر سب کچھ, لیکن ان کی تفسیر منظر عام پہ نہیں ہے, کوئی انہیں نہیں پہچانتا. جب ان کی زندگی اٹھائی گئی تو پتا چلا پوری زندگی یہ ایک مکھی کی طرح زخم پہ بیٹھتے رہے. پوری زندگی تنقید, پوری زندگی تنقید امام حسین کے معاملے میں. عالم دین نے جب پورا قصہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ جو بھی شعائر امام حسینیہ کا مخالف ہوتا ہے اللہ اس کی تاریخ جلا کے خاک کر دیتا ہے, اللہ اس کے وجود کو ختم کر دیتا ہے, وجود کو ختم کر دیتا ہے. بہت ساری روایتیں ہمارے ہاں جو ہم انجام دیتے ہیں وہ قاعدہ مواسات سے لی گئی ہیں. مواسات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ بہت ساری جگہوں پہ شبی خانیاں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کے ہم نکالتے ہیں, یہ مواسات ہے. ہم کہتے ہیں اے سید سجاد, بے شک آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, آپ کے پیروں میں بیڑیاں لگائی گئیں, ہم نہیں تھے کربلا میں جو آپ کے ساتھ ہوتے اور آپ کی مدد کرتے, لیکن آج وہ جو آپ پہ مصیبت آئی ہے اس مصیبت کا ایک حصہ ہم انجام دے رہے ہیں تاکہ مواسات ہو سکے. مثال کے طور پہ فاقہ, روزے عاشورہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. کیوں فاقہ ہے؟ کیوں فاقہ ہے؟ ریزن مواسات, مواسات, ریزن مواسات. یعنی کیا؟ یعنی کربلا میں حسین ابن علی کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا. ہم 3 دن بھوکا و پیاسے نہیں رہ سکتے, لیکن ہم تھوڑی سی بھوک و پیاس رکھ کے اپنے اس عمل کو امام حسین کے ساتھ ملا دیں تاکہ ان کی بھوک کا احساس کر سکیں, ان کی پیاس کا احساس کر سکیں. ہمارے ہندوستان میں روایت ہے کہ ہم ننگے پیر چلتے. کیوں ننگے پیر چلتے ہیں؟ مواسات. کیونکہ اہل بیت اطہار کو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام ننگے پیر لایا گیا, لہذا ہم مواسات کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قاعدہ مواسات کی بنا پہ ہیں, لیکن جذبات میں آگے بڑا آسان ہے کسی چیز کا انکار کر دینا. اہل بیت اطہار کے معاملے میں احتیاط سے کام لو. آیت اللہ بہجت کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. جب کسی نے کسی مسئلے پر آیت اللہ بہجت کی خدمت میں سوال پیش کیا تو آیت اللہ بہجت کا جواب تھا, میں حسین کی ماں فاطمہ سے ڈرتا ہوں, ڈرتا ہوں, گھبراتا ہوں. لیکن آج بڑی آسانی سے ہم جیسے جاہل بڑی آسانی سے کوئی معاملہ ہو فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. احتیاط کریں, پرہیز کریں, سوچیں سمجھیں, غور کریں, پھر جواب دیں. اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یقین کو بڑھاؤ, شک کو ختم کرو. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لا تنقض الیقین بالشک, اپنے یقین کو شک کے ذریعے ختم نہ کرو. بہت ساری چیزوں پہ یقین تھا لیکن شک و شبہات پیدا ہوئے, کہیں نہ کہیں سے کسی شیطان نے آپ کے ذہن میں شک پیدا کیا, یقین آپ کا ختم ہو کے شک میں بدل گیا.
اہل بیت کا شیعہ وہی ہے، مولا کا چاہنے والا وہی ہے کہ جس کا یقین بلند و بالا ہو، جس کا یقین بلند و بالا ہو، وہ مولا کا چاہنے والا ہے، وہ مولا کا شیعہ ہے۔ اگر یقین نہیں کسی چیز پہ تو کچھ نہیں۔ مولا کے پاس ایک صحابہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ شیعوں کی بہت ساری صفات ہیں، جن میں سے ایک شیعہ با یقین ہو، با اطمینان ہو۔ ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ جناب آپ کا تعلق شیعہ اثنا عشریہ، کبھی دیکھا بھی ہے شیعہ کہتے کسے ہیں؟ کبھی نظروں سے گزرا شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ ایک صاحب ہے مولا کی خدمت میں، یہ روایت صدیقہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی ملتی ہے، اور اسی طرح اگر اشتباہ نہ کروں 8ویں امام سے بھی ملتی ہے۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا عبداللہ انی من شیعتکم، ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ مولا کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فانت من شیعتنا، وہ چیزیں کہ جن کا ہم نے تمہیں حکم دیا اور وہ چیزیں جن سے ہم نے تمہیں روکا، اگر تم ان چیزوں کو فالو کرو، اطاعت کرو، تو فانت من شیعتنا، اس صورت میں تم ہمارے شیعوں میں سے ہو۔ وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، لیکن اگر تم اس کے الٹے ہو، یعنی میں نے کہا یہ کرو تم اسے نہ کرو، میں نے کہا یہ کام نہ کرو اسے تم کرو، وَإِن كُنْتَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتَبَةً شَرِيفَةً، کہ اس صورت میں کہ جب تم مخالف ہو، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا الٹا کر رہے ہو۔ ہم نے کہا نمازیں پڑھو، تم نے نمازیں چھوڑ دیں۔ ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم نے کہا فراڈ نہ کرو، تم فراڈ کر رہے ہو۔ ہم نے کہا غیبت نہ کرو، تم غیبتیں کر رہے ہو۔ کہ اس صورت میں یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو شیعہ ہونے کا، بڑے دقیق مولا کے الفاظ ہیں، گناہوں کے ساتھ، مخالفت کے ساتھ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو اس صورت میں تمہارے 2 گناہ ہیں، تمہارے 2 گناہ ہیں۔ پہلا گناہ یہ کہ تم گنہگار ہو، جھوٹ تم نے بولا، فراڈ تم نے کیا، گالیاں تم نے دی، غیبت تم نے کی، چغلی تم نے کی۔ ایک تو یہ کہ تم گنہگار ہو، دوسرا یہ کہ گنہگار ہونے کے باوجود ایک شریف اور اعلی مرتبہ کہ جسے شیعہ کہا جاتا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت کے الفاظ ہیں، بدعواک مرتبۃ شریفہ، ایک اعلی مرتبے اور ایک اعلی عہدے کا تم نے دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا انا من شیعتکم، بڑے فخر سے کہا انا من شیعتکم۔ اگر تم ہماری مخالفت کر رہے ہو تو اس صورت میں تمہارے 2 گناہ ہیں۔ اب ہم ہاتھوں کو جوڑیں گے، بس اپنی آنکھوں کو نم کر لیں اہل بیت کی خدمت میں جانے کے لیے، ہاتھوں کو جوڑیں گے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم آپ کے مخلص ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہیں، تو آخر ہم ہیں کون؟ خدا کی قسم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا جب بھی ہمارے سامنے نام حسین آتا ہے تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مولا نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہمارے پاس ایک مرتبہ ہے، تمہارے لیے بھی عہدہ ہے۔ لا تقل انا من شیعتکم، یہ مت کہو کہ میں تمہارے شیعوں میں سے ہوں۔ قل
انا من محبیکم و موالیکم و معادی لاعدائکم. اپنے مولا سے کہو مولا اگرچہ ہم حقیقی شیعہ نہیں لیکن آپ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ سے عشق کرنے والے ہیں, آپ کے دشمنوں سے نفرت کرنے والے ہیں. مولا اس کی دلیل جب بھی ہمارے سامنے ذکر ابا عبداللہ الحسین آتا ہے مولا بے ساختہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, جس جس کے سامنے حسین ابن علی کا نام آیا اس نے آنسو بہائے. جناب آدم نے صرف نام حسین اپنی زبان سے دہرایا, جناب آدم کی آنکھیں نم ہو گئیں. جبرائیل نے کہا یا آدم ھذا الحسین یذبح کما یذبح, یہ حسین ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. جناب ابراہیم کے سامنے جیسے ہی نام حسین آیا جناب ابراہیم کی آنکھیں نم ہو گئیں. جناب عیسیٰ کے سامنے جیسے ہی نام حسین آیا جناب عیسیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں. بہت سارے انبیاء جب کربلا معلی پہنچے کسی کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی, کوئی خود زمین پہ گرا, کسی کا سر پھوٹا, کسی کا پیر ٹوٹا. ہر نبی سے کہیں نہ کہیں امام حسین کا واسطہ ہے, تعلق ہے. ان ساری چیزوں کا راز کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کا راز کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, میں اگر خالی کہوں ایک ٹوٹے ہوئے دل سے یا حسین تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے, کیا راز ہے؟ امام حسین نے روز عاشورہ تیر لگنے کے بعد, تلوار لگنے کے بعد فرمایا انا قتیل العبرہ. یقین کریں عبرہ کا وہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا جو عبرہ کا حق ہے. مولا نے فرمایا انا قتیل العبرہ, میں ایک ایسا قتیل ہوں, ایک ایسا شہید ہوں جسے رلا رلا کے میں دوبارہ یہ جملہ دہراؤں گا نہیں. لا یذکرنی مؤمن الا بکا, کسی بھی مومن کے سامنے میرا نام نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اگر آدم مومن ہے تو دیکھو کیا نام حسین پہ آدم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اگر ابراہیم مومن ہے تو ابراہیم کی آنکھ سے نام حسین پہ آنسو نکلے گا. امام حسین کی مصیبت سب سے جدا کیوں ہے؟ سب سے جدا کیوں ہے؟ انبیاء کو مارا گیا, رسول کو مارا گیا, ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو بنی اسرائیل نے کاٹ دیا, جلا دیا, مار دیا, لیکن اللہ ان کی مصیبت کو اتنی بڑی مصیبت نہیں قرار دیتا جتنی بڑی مصیبت حسین کی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے نبیوں کو مارا گیا لیکن نبیوں کے ساتھ 6 ماہ کوئی بچہ نہیں تھا. نبیوں کو مارا گیا, نبیوں کے ساتھ کوئی زینب جیسی بہن نہیں تھی. زینب جیسی بہن نہیں تھی. نبیوں کو مارا گیا لیکن نبیوں کے پاس کوئی علی اکبر جیسا کلیجہ نہیں تھا. ان 2 ننھے بچوں کے مصائب پڑھنے. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, امام حسین سوار ہوئے. امام حسین عبداللہ کے پاس گئے کہ عبداللہ میری بہن زینب اگر تم سے کچھ مانگے تو انکار نہ کرنا. روایتوں کے الفاظ ہیں جناب زینب علیہ مقام دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آئی اور آنے کے بعد عرض کیا کہ بھیا
آپ جا رہے ہیں اپنی بہن کو چھوڑ کے؟ امام حسین نے فرمایا زینب آپ پہ شوہریت کے کچھ حقوق ہیں، پہلے عبداللہ کے پاس جاؤ، عبداللہ سے اجازت طلب کرو۔ روایتوں کے الفاظ، یہ جملہ میرے لیے بڑا سخت ہے، جناب زینب علیہ مقام نے امام حسین کو گلے سے لگایا، ایک جملہ فرمایا کہ بھیا اگر آپ مجھے چھوڑ کے جائیں گے یہ بہن گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، یہ بہن آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ عبداللہ کے پاس زینب علیہ مقام پہنچی، عبداللہ نے اجازت دی، زینب علیہ مقام قافلے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کے دائیں بائیں دو ننھے ننھے پھول ہیں، دو ننھے ننھے سے بچے ہیں۔ دوڑتے ہوئے عبداللہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں پہنچے، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن جب بھی کوئی وقت آن پڑے، اے زینب علیہ مقام، جب بھی میرے آقا، میرے مولا، میرے حسین پہ کوئی وقت آن پڑے تو خبردار حسین کے بچوں سے پہلے میرے بچوں کو قربان کر دینا۔ اجرکم علی الزہراء، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میں احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ مائیں جو خیموں میں بیٹھی تھی اور وہ مائیں جو ابھی اس مجلس میں بیٹھی ہیں، جو سن رہی ہیں، ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اگر آپ کے گھر میں کوئی 7 سالہ 8 سالہ 9 سالہ بچہ ہو تو اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھنا اور دیکھنے کے بعد آن و محمد کو تصور کرنا، اگر آپ کا کلیجہ پھٹ نہ جائے تو۔ ارے سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، ارے شب عاشور جب فہرست اٹھائی گئی، اے اکبر اس میں تمہارا بھی نام ہے، قاسم اس میں تمہارا بھی نام ہے، اور محمد اس میں تمہارا بھی نام ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، زینب علیہ مقام خیمے میں خوشی خوشی اپنے بچوں کو سنوار رہی ہیں، بالوں میں کنگھا کر رہی ہیں، آنکھوں میں سورما لگا رہی ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے، اے میرے بیٹے اون محمد، یاد رکھنا تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے نوازے ہو، خبردار حسین کے بچوں سے پہلے ایسا نہ ہو حسین کے بچے حسین پہ قربان ہو جائیں، تم زندہ رہو۔ اون محمد کو تیار کر رہی زینب علیہ مقام۔ روایت کے الفاظ ہیں، روز عاشورہ جب علی اکبر کو جاتے ہوئے دیکھا، زینب تڑپنے لگی، فوراً فضہ کو بلایا، اے فضہ میرے بھیا حسین کو بلا دو۔ حسین ابن علی زینب علیہ مقام کے پاس ہے، زینب علیہ مقام اٹھی، اپنے بالوں کو کھولا، بھائی کے گلے سے چپٹی، اے میرے بھیا، ارے کیا مجھ سے ناراض ہے؟ ارے اکبر کو بھیج دیا، میرے اون محمد سلامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آہستہ آہستہ اب رونے کی راتیں ہیں، خوب دل کھول کے امام پہ روئے، خوب دل کھول کے پرسا دے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، جب اون محمد کو اجازت ملی، چھوٹے بچوں سے سب پیار کرتے ہیں، کبھی عباس اپنے گلے سے لگا رہے، کبھی حسین اپنے گلے سے لگا رہے، چھوٹی چھوٹی عبائیں پہنائی گئی، چھوٹی سی زرا پہنائی گئی۔ مقتل کے جملے ہیں، بعض روات لکھتے ہیں کہ کوئی ایسی زرا تھی ہی نہیں جو اون محمد کے بدن پہ آ سکے، لہٰذا یہ 2 لاشیں ایسے تھے جو بغیر زرا میدان کارزار میں پہنچے۔ جانے سے پہلے جناب زینب علیہ مقام نے اون محمد کو اپنے پاس بلایا کہ اون محمد، مجھے یقین ہے، مجھے پتا ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو، مجھے یقین ہے تم لڑتے لڑتے فرات تک پہنچ جاؤ گے،
لیکن یاد رکھنا جب فرات پہ پہنچ جانا تو خبردار فرات سے پانی نہ پینا. ارے ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور خیموں میں اصغر و سکینہ پیاسے رہ جائے. اللہ اللہ. زینب کا کلیجہ، زینب کا جگر اون محمد کو بھیجا گیا. مقتل کے جملے ہیں. اون محمد نے خوب جنگ کی. آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اور ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، دونوں دوڑے. فوج اشقیاء میں ہلچل پیدا ہوا. راوی کہتا میں نے دیکھا جب عباس کو آتے دیکھا، ایک طرف حسین کو آتے دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور لاشیں اون محمد ٹکڑوں میں پامال. اور لاشیں پہ پہنچے، ٹکڑوں کو اٹھایا، آواز دی اے فضا خیمے کا پردہ ڈال دو. ارے زینب اپنے بچوں کے لاشیں دیکھ نہ پائے گی. ارے ٹکڑوں میں اون محمد ہے. اے زینب تیری قربانی قبول.